ایک پرسیپشن یہ ہے کہ این جی اوز نے یہاں پہ آ کے لوگوں کو ذہنی طور پر بکاری بنا دیا ہے، یعنی کہ پہلے جو دینے والا ہاتھ تھا زلزلے کے بعد معذرت کے ساتھ بہت ساروں کو ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھا ہے کہ اب وہ بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے نظر آتے ہیں. اس میں این جی اوز کسی خاص مطلب اس میں آپ این جی اوز کا کیا کردار دیکھتے ہیں کہ اس نے بجائے لوگوں کو ایک شعور دینے کے کہ ان کو پیروں پر کیسے کھڑا ہونا ہے، وہ ان کو ایک مانگنے کا ایک جو ہے وہ اس لائن پہ لگا کے چلے گی؟ جی ڈیفینیٹلی جب آپ اسپیسیفک ایک ٹارگٹ لے کے فنڈز لے کے کسی علاقے میں کام کریں گے تو آپ نے وہاں کے اس فیوچر کو نہیں دیکھنا، وہاں کے کلچر کو نہیں دیکھنا. آپ اس پالیسی کے تحت جس کے تحت آپ نے ڈیفڈ سے یو ایس ایڈ سے یو این ایچ سی آر سے کسی نے پروجیکٹ لیا، آپ نے اسی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اور یہ جو دو چیزیں تھیں یہ بڑی پرابلم کرتی رہی، ہمیں اس میں بہت زیادہ یعنی آپ دیکھیں کہ ہم اس وقت جو ہے نا اویئرنیس دے رہے تھے جب ہمارے پاس ایک مطلب ہیلتھ کی اویئرنیس دے رہے تھے جب ہمارے پاس ایک بیڈ پہ 5 پریگنٹ خواتین پڑی ہوئی تھی. انفراسٹرکچر ہمارے پاس نہیں تھا اور ہم ورکشاپس کیے جا رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ جو چیزیں تھیں وہ بڑا اس میں مطلب خرابی بھی پیدا ہوئی. پھر دوسرا ان لوگوں نے بعض اسپیشلی جو ہمارے اسپیشل لوگ ہیں ڈسیبل، ان کو انسینٹیو دینے کے لیے انہوں نے کہا جی آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو یہ پیسے دیتے ہیں، یہ فنڈ دیتے ہیں، یہ چیز. اب ان کا تو 5 مہینے 6 مہینے کا پروجیکٹ تھا، وہ کر کے چلے گئے. اب کسی بھی ہم اس پرابلم کو فیل کر رہے ہیں. کوئی بھی ڈسیبل ہمیں آج ملتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں جی آئیں آپ المصطفیٰ کمپلیکس میں، ہم آپ کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو اس کا اگلا کوشچن یہ ہوتا ہے جی آپ ہمیں دیں گے کیا؟ یعنی ٹریٹمنٹ کو وہ کچھ نہیں سمجھ رہے. وہ تو اس طرح بہت ساری چیزیں، ایک بڑا ڈیزاسٹر آیا ہے ہمارے اس کلچر کو چینج کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے باوجود کشمیر کے جو لوگ ہیں، جو اچھی اپروچ ہے، یہاں ایک روحانی ماحول ہے، اس وجہ سے ہمارا ماحول اتنا ڈسٹرب نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں کتنی خیمہ بستیاں تھیں لیکن کہیں ایک بھی کیس آپ کو نہیں ملا. ہم تقریباً کوئی 12 سے 15 خیمہ بستیاں تھیں جس میں آپ چھتر میں دیکھ لیں، ہمارے مصطفی لنگر کے نام سے پکا پکایا کھانا ہوتا تھا. تارک آباد میں تھی، کبھی یہ شکایت نہیں ہوئی کسی ٹینٹ والے جو بالکل جڑا ہوا ٹینٹ تھا، پتہ نہیں تھا یہ بندہ کہاں سے آیا، تو کوئی چوری چکاری یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا. آج اس وقت المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے کیا کمپوننٹس ہیں، کن شعبوں میں اسپیشلی آپ کا فوکس ہے جن میں آپ کام کر رہے ہیں اس وقت؟ اس وقت ہمارا جو ایک تو میڈیکل سینٹر ہمارے چل رہے ہیں، جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے ہم میڈیسن فری چیک اپ ہم کرتے ہیں. اس میں فری میڈیکل کیمپس بھی ہوتے ہیں؟ اس میں فری میڈیکل کیمپس ہوتے ہیں. اگر کسی علاقے میں کوئی وبا وغیرہ آ جائے وہاں ہماری ٹیم میں چلی جاتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کے لیے ہماری ہر وقت ٹیم تیار ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے آنکھ میں سفید موتیا کے پرمنٹ ہم نے آپریشن شروع کر دیے ہیں. ہونٹ تالو کٹے جو مریض ہیں ان کے پلاسٹک سرجری ہم اپنے کیمپس میں بھی کرتے ہیں اور لاہور بھیج کے بھی ہم کروا رہے ہیں. ایمرجنسی ریلیف جو ہماری وہ بھی ہر وقت جاری تھے. ہم ہر سال رمضان پیکج بھی کرتے ہیں. عید قربان کے موقع پہ غریب لوگوں کے لیے جو ہم قربانی کا گوشت بھی بڑی تعداد میں دیتے ہیں. اسی طرح ہمارا جو رمضان پیکج میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جو لوگ مستحق ہیں ان تک فوڈ پیکن پہنچایا جائے. آپ کا جو ری ہیبیلیٹیشن سینٹر ہے اس کو آپ تھوڑا ایکسپلین کریں اس حوالے سے تاکہ لوگوں میں بھی ایک موٹیویشن آئے کہ آپ ایگزیکٹلی کر کیا رہے ہیں. جی ری ہیبیلیٹیشن سینٹر ہمارا جو جسمانی معذور اگر میں اس کو اس میں کوئی فالج افیکٹڈ بھی ہو سکتا ہے، کہیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا دوسری چیزیں. بہت سارے لوگ لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے جب کسی کو فالج ہو جاتا ہے اسپیشلی، اور آج کل اس کی بہت زیادہ ریشو بھی ہے، تو اس میں ایک خاص حد تک تو آپ کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے، آپ ہاسپٹلائز ہوں گے، لیکن اس کے بعد اس کی فزیوتھراپی کی ضرورت ہے. اور وہ نہ کروانے کی وجہ سے ہم اپنے اکثر پیشنٹس کو پرمنٹ ڈسیبل کر دیں، پھر ان کو بیڈ سول زخم اور نمبر آف پرابلمز ہو جاتی ہیں. اس کے لیے ضروری ہے ہمارا جو المصطفیٰ کمپلیکس سینٹر پلیٹ میں، اس میں ہم نے ری ہیبیلیٹیشن سینٹر قائم کیا. یہاں فیمیل میل کے لیے، بچوں کے لیے، یا سیریبرل پالسی جو بچے معذور علیحدہ ان کے لیے سیپریٹ جگہ موجود ہے. ان میں جو ڈیزرونگ پیشنٹ ہیں جن کے پاس گنجائش نہیں ہے ان کے لیے ہم ایمبولینس گاڑی بھی فراہم کرتے ہیں، ان کو پک اینڈ ڈراپ فری دیتے ہیں. جو ان میں کوئی لوگ جن کی پیئنگ کیپیسٹی ہو وہ کرتے بھی ہیں، لیکن موسٹلی جن کی پیئنگ کیپیسٹی نہ ہو. اچھا، چونکہ وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے تو ہم کچھ ایک پہلو ہمارا جو ٹوٹلی ابھی تک ہم ڈسکس نہیں کر پائے وہ آپ کا دینی اعتبار سے جو آپ کی خدمات ہیں. ویسے تو اس سوشل سیکٹر کے حوالے سے آپ کی جو سماجی سطح پہ آپ کی جو خدمات ہیں اس پہ مزید بات ہو سکتی ہے، تاہم مرکزی سیرت کمیٹی ایک بڑی نمائندہ تنظیم ہے ریاست جموں کشمیر کی. چونکہ
یقیناً یہ جو تنظیم ہے ڈوگرا دور سے اس کی بنیاد اس دور میں رکھی گئی تھی، اور اس وقت جب کہ مسلمانوں کو اعلانیہ طور پہ عبادات اپنی ایون کہ جو فرض عبادت ہے نماز کی ادائیگی، نماز جنازہ کی ادائیگی اوپن کسی کھلے میدان میں، یا عیدین کی جو نمازیں ہیں وہ ادا کرنے کے لیے بھی دشواری اٹھانی پڑتی تھی، اس دور میں مرکزی سیرت کمیٹی کا قیام عمل میں آیا۔ تو آپ کے پاس مرکزی سیرت کمیٹی کی ذمہ داری کب سے ہے، اور آپ کس حد تک وہ جو مقاصد مرکزی سیرت کمیٹی کے ہیں ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے؟ جی، آپ نے جو فرمایا کہ دین کی خدمت، تو میرے خیال میں دین ہمیشہ ہماری خدمت کرتے ہیں، ہم اسی کے اثار میں رہتے ہیں، تو اسی اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں قبول فرمائے۔ تو جہاں تک مرکزی سیرت کمیٹی کی بات ہے تو اس کی جو خدمات نے پہلے کی، تو اس وقت کی ڈوگرا کے دور میں جب بہت مشکل وقت تھا، اس وقت جن لوگوں نے قربانیاں دیں، بڑے بڑے نامور لوگ اس میں رہے، اور سب سے قدیمی تنظیمیں، تو جب ہمارے پاس اس کی ذمہ داری آئی، جس میں مجھے بھی ایک ذمہ داری دی گئی، تو اس وقت زلزلے کے بعد کا دور تھا۔ ہمارے پاس جو اکلوتا عیدگاہ تھا اس میں بھی خیمہ بستیاں لگی ہوئی تھیں، سارا انفراسٹرکچر تباہ تھا، اور پھر اس کے بعد میلاد شریف کا مہینہ تھا جس پہ فوکس کیا ہوا تھا، تو ظاہر انفراسٹرکچر پچھلا آپ کا تباہ ہو گیا، تو نئے سرے سے آپ نے شروع کرنا تھا، اور اس وقت ڈونر ایجنسیز بھی آئی تھی۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی سے، اور تمام لوگوں کے تعاون سے، اسپیشلی جو سیرت کمیٹی کے ذمہ داران تھے انہوں نے، اور لوگوں نے بہت زیادہ تعاون کیا، تو ہم اس کو انفراسٹرکچر کو کسی حد تک بحال کرنے میں کامیاب ہوئے۔ نہ صرف اس عیدگاہ کو بلکہ اس کے ساتھ مزید زمین جو گورنمنٹ نے اس وقت تقریباً 57 کنال زمین شامل کر کے مختلف، جس میں سیرت کمیٹی کی بھی زمین تھی اور سرکاری زمین تھی، اس کو لے کے یہ وقف املاک کی بات کر رہے ہیں؟ جی، جو املاک تھی، تو اس میں ہم نے جو سعودی ایک شہزادہ تھا، اس نے لوگ تو کہتے ہیں آپ اپنی جو پراپرٹی ہے اس کا وہ نہیں کر سکے پروٹیکٹ، آپ کی زمین پہ قبضے ہو رہے ہیں۔ جی، میں اس میں تفصیل بتاتا ہوں، اگر آپ اس کی تفصیل سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے وہاں 8 کنال ہماری جگہ تھی، الحمدللہ وہ 57 کنال پھر ہمیں دی گئی، اور اس میں ایک ایگریمنٹ ہوا گورنمنٹ کا اور سیرت کمیٹی کا کہ چونکہ یہ یہاں مسجد بنے گی عالی شان مسجد نبی کے طرز پہ، اس کی بعد انتظام و انصرام جو ہے آفٹر کمپلیشن سیرت کمیٹی کرے گی۔ لیکن وہ جس طرح ہمارے بہت سارے پروجیکٹ سفر کر گئے، اور سعودی عرب کے جو انٹرنل معاملات آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ کافی عرصہ سے، کیونکہ وہ جو کمپنی ضیاءالدین اینڈ کمپنی بنا رہی ہے مظفر آباد، یہی کمپنی سعودی ایمبیسی اسلام آباد بھی بنا رہی ہے، اور ایک مانسیرا میں بھی ایک مسجد بنا رہی ہے، تو ساری جگہوں پہ وہ کام کمپلیٹ نہیں ہو سکا، وہ فنڈز فراہم نہیں کر سکے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں مرکزی سیرت کمیٹی کو آپ یہ کریڈٹ دیں گے کہ اس نے مسجد کو ویران نہیں چھوڑا، نہ اس کے واش روم کمپلیٹ ہوئے، نہ اس کا باقی انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہوا، صرف اس کا اسٹرکچر کھڑا تھا، لیکن چونکہ مسجد تھی اور ہم سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم نے اس کو طرح چھوڑ دیا تو اس کی توہین ہوگی، اس میں ظاہر ہے جو چیز آباد نہیں ہوگی، تو ہم نے الحمدللہ اس کو آباد رکھا ہوا ہے، اس میں کارپیٹنگ کر دی ہے، اس میں جو فیمیل کے لیے 4 دیواری ابھی تک نہیں ہو سکی۔ 4 دیواری، چونکہ اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے سفیر صاحب، چونکہ فنڈس پچھلے عرصے میں آپ کو ایک اسکیم بھی ملی تھی، کیا وہ اس میں چونکہ جو ہمارا دوسری سائڈ پہ اسکیم تھی، کوئی 10 لاکھ کی ایک اسکیم گورنمنٹ نے دی، وہ لگائی، لیکن پرابلم یہ ہو رہی ہے جو مسجد کے سامنے والی جگہ، کیوں ان کا ایک ڈیزائن ہے، اس وقت تک گورنمنٹ سطح پہ سعودی گورنمنٹ اس کو فائنل نہیں کر سکتی۔ اگر آج کی ڈیٹ اس وقت وہ کہہ دیں جی کہ یہ اب ٹوٹلی آپ اس میں ہمارا جو آپ کو نقشہ دیتے ہیں ہم اس کو اب آئندہ کنٹینیو نہیں رکھ سکتے، چونکہ کچھ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں، اور جو ان لوگوں کی قربانی ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ تو کریں۔ سعودی شہزادے نے اگر اتنی عالی شان اپنی گرہ سے مسجد بنائی ہے تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس کو ناراض کریں یا اپنے برادر ملک سعودی عرب کو ناراض کریں۔ جبکہ اگر آپ کے پی کے میں دیکھیں تو وہاں لوگوں نے تو جو آگے بلڈنگ تھی یونیورسٹی کی سرکاری بلڈنگ اس مسجد کے سامنے، اس کا سارا وہ خراب، انہوں نے وہ بھی نہیں توڑی ایگریمنٹ تو، لیکن سیرت کمیٹی آج تک اپنی چونکہ ایک بڑی آرگنائزیشن ہے، اس نے صرف اپنی لوکل سطح کی بلکہ انٹرنیشنل سطح پہ جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ڈونر کو ناراض نہیں کرنا، اور اپنے جتنے اس کے اندر اپنی وہ ایکٹیویٹیز تو ضرور کر رہے ہیں، کہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمیں وہ گرین سگنل دیں۔ ہمارا اس کمپنی سے بھی رابطہ ہے، ان کے جو غامدی صاحب ہیں نمائندے، ان سے بھی رابطہ ہے، سعودی ایمبیسی سے بھی رابطہ ہے کہ آپ اس کو ہمیں گرین سگنل دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دیگر فنڈز آپ نہیں دے سکتے تو ڈزنٹ میٹر، ہم اس کو فوری طور پہ گورنمنٹ آزاد کشمیر اس میں اسٹیک نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی اس میں ایم ڈی ہمارے پاس پارٹنر ہے، لیکن چونکہ ہمارے اداروں کی جو پوزیشن ہے وہ آپ پورے شہر کی حالت دیکھ سکتے ہیں، اس طرح وہ رول پلے نہیں کر پا رہے
جس طرح انہیں کرنا پر چاہ رہے تھے. تو جہاں تک سیرت کمیٹی کی آپ نے پراپرٹی کی بات کی, دعویٰ تو نہیں کہہ سکتا, لیکن اسی طرح بینک روڈ ہماری ایک مسجد تھی. آپ بھی دیکھو گے, ہم بھی بچپن سے سنتے تھے وہاں دکانداروں کا سیرت کمیٹی کا تنازع تھا. اللہ کی مہربانی سے, لوگوں کے تعاون سے وہ تنازع نہ صرف حل ہوا, ہم نے اس مسجد لوگوں کے گزرگاہ کے لیے علیحدہ جگہ بھی دی, سڑک بھی کھلی, اور اس کے لیے جو ہمیں علیحدہ جگہ ملی اس کے اوپر ایک ہم نے عالی شان مسجد بھی تعمیر, جو زیر تعمیر ہے انشاءاللہ وہ بھی ایک عالی شان مسجد ہوگی. سفری مسجد, اس میں بہترین سہولیات ہم نے رکھی ہیں, اور فیوچر ہماری پلان بھی ہے کہ ہم کل کے ٹائم وہاں چونکہ. اچھا, ایک بات میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ علماء کرام کے حوالے سے ہماری سوسائٹی میں اس وقت جس نظر سے لوگ ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں, جس انداز سے, اور مرکزی سیرت کمیٹی کے پلیٹ فارم سے, چونکہ اس آرگنائزیشن کو صرف مظفر آباد میں ہی نہیں بلکہ پوری ریاست کی سطح پہ ایک لیڈنگ آرگنائزیشن کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے, ڈسکس کیا جاتا ہے. مرکزی سیرت کمیٹی علماء کرام کا جو وقار ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے, محراب اور منبر پہ بیٹھنے والوں کو, اس وقار کو بحال کرنے میں یا اس کو بہتر بنانے میں کوئی پیش رفت آپ کر سکیں؟ جی الحمدللہ صفی صاحب, ہم نے علماء کرام کو چونکہ جیسا آپ نے بتایا اللہ رسول نے جو مقام دیے, آج بھی دیکھیں چونکہ ہم اخلاقی طور پہ چند ہزار ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں, وہ بیچارے اپنے بال بچوں کا پیٹ بھی نہیں پال. جی, اس کے باوجود آپ دیکھیں نا وہ کتنے باوقار ہیں. آپ دیکھیں کہ آج بھی ایک وقار تو جو اللہ تعالیٰ نے دیے ممبر رسول کے صدقے کہ آج بھی ایک ہفتے بعد کم از کم ہمیں سب کو جس عہدے پہ ہم ہوں ہمیں ان کے قدموں میں جا کے بیٹھنا پڑتا ہے, یہ ان کا وقار. دوسرا, چونکہ میں ان لوگوں کے بہت قریب رہا ہوں اور کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق, اور ہماری کوشش رہی, اور الحمدللہ اس میں بہت حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں کہ بین المسالک جو تھا اس میں ہم آنگی لائیں. اور مظفر آباد میں اور اس ایریے میں آپ دیکھیں گے بہت سارے تنازعات جو ہیں وہ پہلے آپ دیکھتے تھے ہر ہفتے بعد کوئی تنازع تھانے میں, کوئی دوسری جگہ پہ, وہ چیزیں آپ کو بالکل کم ہوتی نظر آئیں. مساجد کے جو لوکل سطح کے تنازعات ہیں, آپ اس طرح آپ کو اخبارات کی زینت بہت کم نظر آتے ہیں, ان کو ہم چیزیں ساری مینیج کر رہے ہیں. جہاں تک علماء کرام کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت معاشرے کا وہ خوبصورت ترین لوگ ہیں, اور ان کی قدر نہ کرنا ہماری, چونکہ جب میں نے سنا ہے کہ ایک عالم دین, ایک بچہ جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے دینی تعلیم کسی قبرستان سے صرف گزرتا ہے تو 40 دن تک اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیے جاتے ہیں. تو جب وہ عالم دین بنتا ہوگا, جب اس کے سینے میں 30 سپارے قرآن پاک ہوتے ہیں, اور یہ معاشرے کے اتنے بڑے سوشل ورکر ہیں, اتنے بڑے سوشل ورکر ہیں کہ ہمیں شاید اس کا اندازہ نہیں, اور یہ اس وقت ہمیں اس کی ضرورت ہے. پرائم منسٹر سے لے کے تمام ججز, تمام جتنے لوگ اس کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے ایک دفعہ پھر کہ ہم کون سا گناہ ہے, کون سی برائی ہے جو ہم نہیں کرتے. لیکن یہ ایک معاشرے کا ایسا سوشل ورکر ہے, ایسا ویل وشر ہے کہ ہر وقت بیٹھا ہوا, دن میں 5 وقت تو کم از کم بیٹھا ہوا, وہ ہر وقت میرے اور آپ کے اصلاح کے لیے دعا کر ہوتے ہیں, میرے اور آپ کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرو. میں سمجھتا ہوں کہ ان دعاؤں کا نتیجہ کئی دفعہ ایسا ہوتا, آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کسی جگہ کسی بستی میں کوئی فرشتہ عذاب لے کے آتا ہے تو آگے کوئی بندہ اگر تہجد پڑھ رہا ہو تو وہ جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ وہاں تو وہ بھی موجود ہے. تو اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ گواہ رہنا کہ اس کے صدقے میں نے اس بستی کو محفوظ کر لیا. وہ ایک تہجد گزار, ایک بندہ جو ہر وقت ہاتھ اٹھا کے تنہائی میں بھی لوگوں کی موجودگی میں آپ اور میرے لیے ہماری ویلفیئر کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اس سے عظیم. موجودہ کورونا کی صورتحال میں علماء کرام کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیا مساجد کو بند کر دیں یا سوشل ڈسٹینسنگ کے نام پر اپنی صفوں کو توڑ دیں, جبکہ رسول اللہ نے صفوں کو ملانے کا حکم دیا ہے؟ آپ کس نظر سے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس رمضان المبارک میں اب چونکہ جو کووڈ کی تیسری لہر ہے بہت زیادہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ مہلک ثابت ہو رہی ہے, جیسا کہ انڈیا کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ صورتحال بڑی کرٹیکل ہے. آزاد کشمیر میں اسپیشلی اور اوور آل پاکستان میں اگر ہم کہیں تو کیا ذمہ داری بنتی ہے دینی حلقوں کی کہ کس طریقے سے اس موجودہ حالات میں قوم کو کیسے آپ موٹیویٹ کریں گے, ان کو کیا پیغام دیں کہ وہ اسلام کے ساتھ بھی منسلک رہیں, اپنی اسلامی قدروں کو بھی وہ جو ہے وہ پامال نہ ہونے دیں اور اس وبا سے بھی بچ سکیں؟ جی شفیع صاحب, بہت یہ ٹچی قسم کا آپ نے سوال کیا, میں سمجھتا ہوں بہت ضروری بھی ہے. آپ ہم سب کو دعائیں دینی چاہیے مفتی منیب الرحمان صاحب کو, جنہوں نے پچھلے سال جب بہت زیادہ کووڈ-19 کا بہت زیادہ ہوا تو انہوں نے کہا, لوگوں نے کہا مساجد بند کر دیں, حتیٰ کہ ہماری بڑی بڑی عبادت گاہیں جو تھیں انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ, ان کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ان کو محدود کیا گیا. لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس وقت بھی کہا اور لوگوں کو گائیڈ کیا, جب ان پہ بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا. جب ہم ایمان ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایک
کسی بھی جو ہمارے ہاسپٹل ہو تو وہاں اوپر لکھا ہوتا ہے وہ اذا ہماری طوفہ ہوا یشفین، کہ ہم سامنے دیکھ رہے ہیں وہاں آپریشن کرنے والا ڈاکٹر موجود ہے، نرس موجود ہے، بیہوشی والا ڈاکٹر موجود ہے، لیکن ایمان ہمارا کیا ہے؟ اس آیت کے زیر سایہ علاج تو ہم کر رہے ہیں لیکن شفا اللہ دے رہا ہے۔ تو جب شفا اللہ دیتے ہیں تو مساجد جتنی آپ آباد کریں، یہ میں سمجھتا ہوں اس وقت بہت ضروری ہے کہ فوری طور پہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو گورنمنٹ پاکستان لے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو علماء ہیں ان کو بٹھا کے یہ ان کو گائیڈ کریں، انہیں کہیں کہ آپ کے پاس ایک نادر موقع ہے کہ اسلام کی کہانیت آپ ثابت کریں، کہ آپ دیکھیں نا کہ مساجد جتنی آپ آباد کریں گے، جتنے آپ اللہ کے حضور سر بسجود ہوں گے، اتنی آپ سے وبائیں ٹلیں گی۔ اور آپ دیکھ لیں اگر آپ اس کو جس طرح آپ سوشل ڈسٹینسنگ اور باقی ماسک پہنو یہ ساری سیفٹی میجر ضرور لینی چاہیے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کتنی ریکگنائزڈ نیشن ہے؟ اٹلی کی کیا پوزیشن ہے، یو کے کی کیا پوزیشن ہے، امریکہ کی کیا پوزیشن ہے؟ ان نے کتنے وہ بچ سکے؟ نہیں بچ سکے۔ اٹ مینس کہ یہاں کوئی اور یہ ہمیں اب مان لینا چاہیے، اگر ہم روحانی طور پہ ہماری تربیت ایسی نہیں ہوئی تو کم از کم آپ دنیاوی حالات کو ہی دیکھ کے مسلمانوں کو اب سمجھ لینا چاہیے، اسپیشلی ہمارے حکمرانوں کو۔ یہ جو اس طرح کے لفظ آپ نے اس وقت مفتی منیب الرحمان نے کہا تھا آپ لفظ استعمال کریں، کورونا سے لڑنا ہے ڈرنا نہیں، انہوں نے کہا اللہ کا خوف کریں۔ اب آپ کے 2 سال بعد اسلامی نظریاتی کونسل کو لکھنا پڑنا یہ لفظ غلط استعمال، تو یہ قابل علماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ان جیسے لوگوں نے جب پہلے انہوں نے شروع میں گائیڈ لائن دے دی، جو شریعت کا علم رکھتے ہیں ان سے گائیڈ لائن لینی چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کسی ایسی وبا میں آپ کسی ایسی لائن میں کھڑے جائیں۔ آپ ہم اپنے بچوں کو کیا میسج دیں گے کہ آپ مسجدیں بند کریں، مشکل آئے گی تو آپ اللہ کے سامنے جائیں گے، ادھر ہی گر گئے، اور یہ مسجد ہے کیا؟ اس کے بارے میں ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کے ایک شہری ہونے کی حیثیت سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ان کو اپنی لائف میں کس طرح سے تبدیلی لانی ہے؟ اور تبدیلی سے مراد وہ تبدیلی نہیں ہے بلکہ یہ تبدیلی کہ ایک اچھا مسلمان، ایک محب وطن شہری بننے کے لیے ان کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے؟ آپ کیسے سم اپ کریں گے؟ فیضر میری تو شاید یقیناً یہ پوزیشن نہیں ہے کہ میں کسی کو پیغام دے سکوں، کیونکہ آج سے 1450 سال پہلے جو پیغام دے دیا گیا اسی کو ہم اگر تھوڑا تھوڑا دیکھیں۔ کل میں ایک کلپ سن رہا تھا، وہ غالباً ایک مقرر تھے، وہ کہتے تھے کہ جو شخص دن میں 20 لوگوں کو سلام کرے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے خوبصورت دین، جو اتنی خوبصورت تعلیمات ہمارے ہوں کہ میں جتنے گناہ کروں گا 20 لوگوں کو سلام کروں، اور اس سے زیادہ اگر میں سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ پیش کروں تو اس کا مجھے کیا۔ اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 20 لوگوں میں سے شاید کوئی ایک بندہ ایسا ہو جس کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے آپ کی بخشش ہو جائے۔ کتنی سمپل چیز ہے، کتنی سمپل چیز ہے، اس پہ عمل کر کے ہم کرتے ہیں۔ اس دین کے بارے میں جو دین آپ کا زیادہ پانی بہانے کے والے سے بھی آپ سے مطالبہ کرتا ہے، آپ سے سوال کر سکتے ہیں، اس دین پہ تھوڑا تھوڑا بہت ساری باتیں تھیں، خاص کر آج رمضان میں سمجھتا ہوں جتنے میں ایک میسج ضرور دنیاوی والے سے، مثلا جتنے ہمارے موٹر سائیکل والے ہیں، گاڑیوں والے ہیں، اگر ہم سارے طے کر لیں کہ بھائی ہم جس چھوڑا سفر کریں گے زیادہ کریں، میں نے اکیلے نہیں کرنا، میں نے راستے میں جو غریب ہے یا امیر جو پیدل چلتا ہے میں نے اس کو بٹھانا ہے، تو میں سمجھتا تو 10 آپ کو جو دعا دے گا وہ اس کی جگہ جیبیں آپ کی بھر بھی جائیں گی۔ یہ کوئی مشکل بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔